السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کی نظم شکوہ کو ہم پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ بہت مقبول ہوئی، لیکن کچھ حضرات اقبال سے بدظن ہو گئے اور ان کے نظریے سے اختلاف کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شکوہ کا انداز گستاخانہ ہے۔ شکوہ ایک سوال تھا جس کا جواب اقبال ہی کے ذمے تھا، چنانچہ 1.5-2 سال کے عرصے کے بعد انہوں نے جواب شکوہ لکھی۔ جواب شکوہ علامہ اقبال کے کلام بانگ درا سے لی گئی ہے، جو کہ 36 بندوں پر مشتمل ہے، لیکن آج ہم 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب کنول سے جواب شکوہ کے 4 بندوں کو پڑھیں اور سمجھیں گے۔ جواب شکوہ در حقیقت شکوہ کا جواب ہے۔ شکوہ میں مسلمانوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ پوچھی گئی تھی، اور شکوہ میں جو سوال اٹھائے گئے تھے ان سوالات کے جوابات جواب شکوہ میں دیے گئے ہیں۔ جب شکوہ کرنے والے کی آواز عرش تک جا پہنچی تو کوئی بھی پہچان نہ سکا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ کون ہے جو اتنی بے باکی سے خدا کے حضور شکایت کر رہا ہے؟ آخر جنت کے دربان فرشتے نے اس آواز کو پہچانا اور کہا کہ یہ تو ابن آدم کی آواز ہے۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ غم انگیز کے معنی ہے غم سے بھرا ہوا، افسانہ کے معنی کہانی داستان، اشک بے تاب بے قرار آنسو، لبریز کے معنی ہے بھرا ہوا، پیمانہ پیالہ، آسماں گیر آسمان تک پہنچتا ہوا، نعرہ مستانہ شکوہ، شوق زباں شاعری کے ذریعے، ہم سخن کے معنی ہے مخاطب۔ فرشتے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ عرش سے اللہ کی آواز آئی کہ اے انسان، تو نے اپنے شکوے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ داستان ہے، اور بے شک تیری داستان بہت افسوسناک ہے، اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تیرا دل غموں سے چور ہے، اور جو تو نے ہم سے شکوہ شکایت کی ہے وہ ہم تک پہنچ گئی ہے، اور تو نے اتنی اچھی زبان سے شکوے کو شکر میں پیش کیا ہے، اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ تو نے میرے بندوں کو مجھ سے ہم کلام کر دیا ہے، مجھ سے ملوا دیا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ مائل بکرم کے معنی ہے مہربانی کرنے پر تیار، رہرو منزل منزل کی طرف سفر کرنے والا، جوہر قابل کے معنی ہے اہلیت قابلیت، گل کے معنی مٹی کے ہیں، شان کئی ایران کے کیانی بادشاہوں جیسی شان و شوکت۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کے نالوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تو رب العالمین ہوں اور ہر وقت تیری طرف متوجہ رہتا ہوں اور تم پر رحم اور فضل کرتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے رحم اور فضل طلب نہیں کرتا، اور کوئی شخص اپنی تربیت اور اصلاح نہیں کرنا چاہتا، میں کس کی رہنمائی کروں؟ اگر کوئی بادشاہ بننے کی قابلیت رکھتا ہے تو ہم اسے ایران کے بادشاہوں جیسی عزت اور مرتبہ عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ نئی دنیا تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ہم ان لوگوں کو نئی دنیا بھی عطا کرتے ہیں۔
کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تمہیں کہہ دو کہ یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ گراں کے معنی ہے دشوار، مشکل۔ صبح کی بیداری، صبح سویرے اٹھ کر عبادت کرنے کی حالت۔ طب آزاد، مذہب سے بے نیاز مزاج۔ قید رمضاں، روزوں کی پابندی۔ آئین وفاداری، ساتھ نبھانے، حق دوستی کرنے کا دستور۔ جذبے باہم، ایک دوسرے کی کشش۔ محفل انجم، ستاروں کی گردش کا نظام جو اس کشش سے قائم ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ شکایت تو کرتے ہو، پر اتنا تو بتاؤ کہ نماز فجر کے لیے بیدار ہونا تمہارے لیے کس قدر مشکل ہو گیا ہے۔ دراصل تمہیں ہم سے محبت نہیں، بلکہ اپنی نیند تمہیں بہت پیاری ہے، اور پھر تم لوگ اس قدر مذہب سے دور ہو گئے ہو کہ تمہیں رمضان کے روزے رکھنا مشکل لگتا ہے۔ کیا یہی وفاداری کا طریقہ ہے؟ قوم تو مذہب سے بنتی ہے، جب تم نے مذہب چھوڑ دیا ہے تو قوم کس طرح زندہ رہ سکتی ہے؟ مثال یوں سمجھو کہ اگر ستاروں میں جذبہ باہمی باقی نہ رہے تو کیا کوئی ستارہ اپنی جگہ قائم رہ سکتا ہے؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ منفعت کے معنی ہے فائدہ۔ فرقہ بندی، گروہ بندی، یعنی مذہب وغیرہ کی بنیاد پر گروہ بنانے کا عمل۔ پنپنے، ترقی کرنا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری جو قوم ہے اس کا فائدہ نقصان سب کے لیے یکساں ہے، ایک ہے، سب کا نبی، دین، خانہ کعبہ، پالنے والا اور قرآن بھی ایک ہے، تو ان چیزوں میں کسی فرقے یا قبیلے میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اور کتنی بڑی بات ہوتی کہ سب کے سب مسلمان ایک ہی ہوتے، یعنی تمہارا حال یہ ہے کہ تم مختلف فرقوں، ذاتوں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ تو کیا دنیا میں ترقی کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ مرکزی خیال، نظم جواب شکوہ، شکوہ کے جواب میں تحریر کی گئی۔ شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی خستہ حالی پر شکایت کی گئی، جبکہ جواب شکوہ کے توسط سے شاعر علامہ محمد اقبال مسلمانوں کی کمزوریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تمام دنیا انسانوں کے لیے تخلیق کر دی، اب یہ اس کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ اسے مسخر کرے، لیکن اس دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نظر نہیں آتا جو اپنی منزل کو پہنچنا چاہتا ہو۔